قلعہ روہتاس۔ شیرشاہ سوری کا تعمیر کردہ قلعہ روہتاس 948 میں مکمل ہوا، جو پوٹھوہار اور کوہستان نمک کی سرزمین کے وسط میں تعمیر کیا گیا۔ اس کے ایک طرف نالہ کس، دوسری طرف نالہ گان اور تیسری طرف گہری کھائیاں اور گھنے جنگلات موجود ہیں۔ شیرشاہ سوری نے یہ قلعہ گکڑوں کی سرکوبی کے لیے تعمیر کروایا تھا۔ دراصل گکڑ مغلوں کو نمک اور بروقت امداد دیتے تھے، جو شیرشاہ سوری کو کسی طور پر گوارا نہیں تھا۔ جب یہ قلعہ کسی حد تک مکمل ہو گیا تو شیرشاہ سوری نے کہا کہ آج میں نے گکڑوں کی پیٹھ میں چھرا گھون دیا۔ اس قلعے کے عین سامنے شیرشاہ سوری کی بنائی ہوئی جرنیلی سڑک گزرتی تھی، جو وقت کے ساتھ ساتھ یہاں سے 5 کلومیٹر دور ہٹ چکی ہے۔ قلعے کے 12 دروازے ہیں، جن کی تعمیر جنگی حکمت عملی کو مد نظر رکھ کر کی گئی تھی۔ یہ دروازے فن تعمیر کا نادر نمونہ ہیں۔ ان دروازوں میں خواص دروازہ، موری دروازہ، شاہ چند ولی دروازہ، طلاقی دروازہ، چشتی دروازہ، لنگر خوانی دروازہ، بادشاہی دروازہ، گٹھیالی دروازہ، سول دروازہ، پیپل والا دروازہ اور گڑھے والا دروازہ شامل ہیں۔ السلام علیکم فرینڈز، کیا حال ہے؟ امید ہے سب خیریت ہوں گے، ٹھیک ہوں گے۔ آج ہم آئے قلعہ روہتاس پہ، تو یہاں پہ چکر لگا ہے کہ چلیں قلعے کو دیکھ جاتے ہیں اور اسی کے چھوٹا سا بلاگ بناتے ہیں جو کہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے، اور ویڈیو میں پورا بنے رہیے، ویڈیو کو انجوائے کریں۔ گاڑی پارک کرنے کے بعد ہم نے قلعہ کے اندر جانے کا فیصلہ کیا، اور قلعہ کے اندر داخل ہوتے وقت ہمیں یہ محسوس ہوا کہ ہم ایک پرانے زمانے میں دوبارہ سے لوٹ آئے ہیں۔ اس چھوٹی سی ریاست کے بلند ترین مقام پر راجہ مان سنگھ کی حویلی تھی، جو مغل شہنشاہ اکبر اعظم کا سسرال اور اس کی فوج کا جرنیل تھا۔ قلعہ روہتاس کا سب سے قابل دید، عالیشان اور ناقابل شکست حصہ اس کی فصیل ہے۔ اس پر 68 برج، 184 ہوچیاں، 6,08,81 قگرے اور 85,056 سیڑھیاں ہیں، جو فن تعمیر کا نادر نمونہ ہیں۔ اس کے برج صرف فصیل کی خوبصورتی ہی میں اضافہ نہیں کرتے، بلکہ یہ قلعہ کے مضبوط ترین دفاعی حصار میں بھی اہم کردار ادا کرتے تھے۔ فصیل کی چوڑائی سب سے زیادہ ہے۔ فصیل کے چبوترے سیڑھیوں کے ذریعے ایک دوسرے سے منسلک تھے۔ فصیل 3 منزلوں میں دوائسا قطاری تعمیر کی گئی تھی۔ سب سے بلند ترین حصہ کنگروں کی صورت میں تعمیر کیا گیا تھا۔ چبوتروں کی چوڑائی 3 فٹ سے زیادہ ہے اور یہ تیر انداز اور توپچیوں کے لیے استعمال کیے جاتے تھے۔ ان کی بلندی مختلف تھی، جو 8 فٹ سے 11 فٹ کے درمیان تھی۔ یہ کنگرے صرف شاہی فوجوں کو دشمن سے تحفظ فراہم نہیں کرتے تھے، بلکہ ان سے دشمنوں پر پگھلا ہوا سیسا اور کھولتا ہوا پانی بھی اڈلایا جاتا تھا۔ دوسرے قلعوں سے ہٹ کر قلعہ روہتاس کی تعمیر چھوٹی اینٹ کے بجائے دیو ہیکل کے پتھروں سے کی گئی ہے۔ ان بڑے بڑے پتھروں کو بلندیوں پر نصب دیکھ کر عقل حیران رہ جاتی ہے۔ ایک روایت کے مطابق اس قلعہ کے تعمیر میں عام مزدوروں کے علاوہ بے شمار بزرگان دین نے بھی اپنی جسمانی اور روحانی قوتوں سمیت حصہ لیا۔ ان روایات کو اس امر سے تکمیل ملتی ہے کہ قلعے کے ہر دروازے کے ساتھ کسی نہ کسی بزرگ کا مقبرہ موجود ہے، جبکہ قلعہ کے اندر بھی جگہ جگہ بزرگوں کے مقابر پھیلے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور روایت ہے کہ یہاں قلعے کی تعمیر سے پہلے ایک بہت بڑا جنگل تھا۔ شیرشاہ سوری کا جب یہاں گزر ہوا تو یہاں پر رہنے والے ایک فقیر نے شیرشاہ سوری کو یہاں قلعہ تعمیر کرنے کی ہدایت دی۔
یہ قلعہ 400 ایکڑ پر محیط ہے، جبکہ بعض کتابوں میں اس کا قطر 4 کلومیٹر بیان کیا گیا ہے۔ قلعے کی فصیل کو ان چٹانوں کی مدد سے ترتیب و تشکیل دینے کی کوشش کی گئی جن پر یہ تعمیر کیا گیا۔ قلعہ اندرونی طور پر 2 حصوں میں تقسیم تھا، جس کے لیے ایک 1750 فیٹ طویل دیوار تعمیر کی گئی جو قلعے کے دفاعی حصے کو عام حصے سے جدا کرتی تھی۔ یہ ان قدیم روایتوں کا تسلسل تھا جن کے تحت فوجیوں کی رہائش شہروں سے علیحدہ رکھی جاتی تھی۔ قلعے کے جنگی حصے کی وسعت کا اندازہ اس امر سے لگایا جا سکتا ہے کہ عہد شیر شاہ میں توپ خانے کے علاوہ 4000 پیدل اور 30,000 سوار فوجوں مع ساز و سامان یہاں قیام کرتی تھیں۔ قلعے میں 86 بڑے بڑے برج یا ٹاور تعمیر کیے گئے۔ پانی کی فراہمی میں خود کفالت کے لیے 3 باولیاں یعنی سیڑھیوں والے کنویں بنائے گئے۔ ان میں سے ایک فوجی حصے میں اور باقی دونوں پانی کی 5 ذخیرہ گاہوں سمیت قلعے کے دوسرے حصے میں واقع تھیں۔ حویلی مان سنگھ مغل شہنشاہ اکبر اعظم کے وفادار جرنیل راجہ مان سنگھ کے نام سے موجود ہے، جس کا انتقال 1614 میں ہوا۔ یہ محل قلعہ روہتاس کی سب سے بلند ترین چٹان پر تعمیر ہوا اور اس کا طرز تعمیر کافی حد تک عربی، ایرانی اور افغانی کے بجائے ہندوانہ تھا۔ رانی محل حویلی مان سنگھ سے 300 گز کے فاصلے پر شمال کی جانب موجود ہے۔ اس میں راجہ مان سنگھ کی بیوہ بہن شریمتی روپ کماری رہتی تھی۔ یہ محل چونکہ اپنا اصل رنگ روپ کھو چکا ہے، اس لیے لوگ اسے اب کالا محل کہتے ہیں۔ اسے بھربھرے پتھر سے ایک مینار کی صورت میں بنایا گیا تھا، جس کی بلندی 80 فیٹ ہے۔ اس محل کی مغربی جانب ایک کالا پلیٹ فارم چبوترا ہے جو در حقیقت زیر زمین کمرے کی چھت ہے۔ محل میں پہرے داروں کے کمرے اور دونوں محلوں کو ملانے کے لیے راستہ بنایا گیا تھا۔ قلعہ روہتاس دیکھنے والوں کو ایک بے ترتیب سا تعمیری ڈھانچہ نظر آتا ہے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ شیر شاہ سوری نے اسے تعمیر کرتے ہوئے نقش نگاری اور خوبصورتی کے تصور کو فراموش نہیں کیا تھا۔ قلعے کے دروازے اور بادشاہی مسجد میں کی جانے والی مینار کاری اس کا واضح ثبوت ہے۔ قلعہ روہتاس جٹی روڈ دینا سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ قلعہ کے قریب واقع نالہ گان پر پل تعمیر کر دیا گیا ہے۔ اس پل کی تعمیر سے پہلے نالہ گان میں سے گزرنا پڑتا تھا۔ قلعہ روہتاس کے حوالے سے ایک بڑی مشہور کہانی جو کہ روہتاس ٹائن بھی ہے، لیکن یہ ایک من گڑھنت کہانی ہے، ایک جھوٹی کہانی ہے۔ قلعہ روہتاس میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے۔ ہماری اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریے۔
اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ سے پھر ملاقات ہوگی ایک نئے ولاگ میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔